السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج نظر یا منت کا بیان ہے۔ نظر یا منت کہتے ہیں ایسی کسی عبادت کو کسی شرط کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لینا، ضروری کر لینا، جو پہلے اس کے اوپر واجب نہیں تھی۔ جیسے پہلے آپ مثال کے طور پہ اس کو سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا بیٹا اگر بیماری سے نجات پا لے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے روپے صدقہ کروں گا۔ نظر کے لیے کچھ چیزیں شرط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نظر ان چیزوں کی مانی جائے جو عبادت مقصودہ میں سے ہو۔ عبادت مقصودہ کہتے ہیں نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ سب چیزیں عبادت مقصودہ میں سے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں بہت ساری ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو بہت باریکی کے ساتھ ایک ایک مسئلے کو الگ کر کے، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص یہ نظر مان رہا ہے کہ اگر میری طبیعت صحیح ہو جاتی ہے یا میں میرے اوپر فلاں کیس ہے، اگر اس سے ہمیں نجات مل جاتی ہے، وہ کیس ہم جیت جاتے ہیں، یا اس طریقے کی کوئی بات، کسی بھی مصیبت سے اگر نجات مل جاتی ہے تو میں فلاں پیر صاحب کا جو ہے چادر چڑھاؤں گا یا اسی طریقے سے حلوہ چڑھاؤں گا، تو یہ چیزیں عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہیں۔ یہ ایک تو عبادت ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کو عبادت سمجھ بھی رہا ہے پھر بھی یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جو عبادت مقصودہ ہو، کیونکہ ایسی نظر ماننے سے نظر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے وہ عبادت جو پہلے سے واجب ہو، پہلے سے فرض ہو یا واجب ہو، اس کی بھی ہم منت نہیں مان سکتے یا اس کی نظر نہیں مان سکتے۔ دونوں ایک ہی چیز ہے، منت یا نظر دونوں ایک ہی چیز ہے، نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مثال کے طور پہ کسی نے یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جمعے کی نماز پڑھوں گا یا فجر کی نماز پڑھوں گا یا فجر کی نماز پڑھنے لگوں گا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے واجب ہے۔ جو چیز پہلے سے واجب ہو اس کو ہم کسی چیز کے ساتھ الگ سے واجب کر دیں تو یہ منت ہوئی نہیں۔ منت کی حیثیت شریعت میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں کئی جگہ منت کی تعریف کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ منت اچھے لوگ مانتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت یعنی کیا بولتے ہیں، نظر ماننے سے منع فرمایا، اور یہ کہا کہ منت نا ایک بخیل شخص سے مال نکلوا لیتا ہے لیکن اللہ کی تقدیر نہیں بدلتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو لالچ دینا چاہتے ہو کہ اللہ اگر ہماری تقدیر بدل دے گا اور ہمیں اچھا کر دے گا یا ہمارے جو فلاں کام بنا دے گا تو میں اللہ کو فلاں چیز دوں گا، تو یہ کیا ہے، اللہ کو لالچ دلاتے ہو۔ اصل مقصد یہ ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا۔ لیکن ان دونوں کے درمیان سمجھنا یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کریم میں تعریف کی گئی ہے اور ایک طرف حدیث شریف میں ممانعت ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی انسان کے دل میں نا اللہ کی محبت جاگتی ہے اور اللہ سے کی عبادت کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو پھر وہ شخص کیا کہتا ہے کہ انشاءاللہ آج سے میں روزانہ نیکی کرنا شروع کروں گا، اور اس کے بعد وہ قسم کھا لیتا ہے یا اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں روزانہ فجر کے بعد 4 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ میرے اوپر لازم ہے۔ تو اس طریقے اگر کسی شرط کے ساتھ وہ نہ لگی ہوئی ہو کہ فلاں اگر میں صحیح ہو جاؤں گا یا نجات پالوں گا، تب اگر شرط کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہو، صرف اللہ کی محبت میں یہ اپنے اوپر لازم کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی تعریف کر رہا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہی ان چیزوں میں پہل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے ایسی جو ہے نظر مان لی کہ میرے دکان میں یا میرے کاروبار میں الحمدللہ اللہ بہت برکت دے رہا ہے اور بہت فائدہ ہو رہا ہے، تو میں شکرانے میں ایک کام کروں گا کہ میں روزانہ فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا یا اسی طریقے سے اتنا روپے جو ہے چندہ دوں گا یا اتنا صدقہ خیرات کروں گا۔
تو یہ کیا ہے؟ نظر ہے، لیکن یہ نظر اپنے اوپر واجب تو ہے، لیکن کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں کہ جب تک کاروبار میں فائدہ ہوگا تبھی تک کرنا ہے، ایسا نہیں. یہ بطور شکرانہ کیا ہے کر سکتے ہیں. طریقے سے اگر کسی شخص نے نظر یا منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، یا میں فلاں کام میں کامیاب ہو گیا، یا میرا بچہ کامیاب ہو گیا، کوئی بھی کامیاب ہوگا، تو میں 8 رکعت نماز پڑھوں گا. اور وہ کام ہو گیا. اگر وہ کام ہو گیا تو اس کے اوپر 8 رکعت پڑھنا واجب ہو گیا. اب وہ 8 رکعت نفل ہے. اب یہ چاہے تو ایک سلام کے ساتھ 8 رکعت پڑھ سکتا ہے، چاہے 4 رکعت کر کے پڑھ سکتا ہے، چاہے 2 رکعت کر کے پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے یہ نیت کی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اس کے اوپر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے یہ نیت کی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، 5 روزے رکھوں گا، تو جب وہ کام ہو جائے گا تو اس کے اوپر 5 روزہ رکھنا واجب ہو گیا. اب وہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے، اور الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتا ہے، ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی یا یہ نیت کی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، تو جمعے کے دن رکھنا ضروری نہیں ہے، بس روزہ رکھنا ہے، جمعے کے دن رکھے یا کسی بھی دن رکھے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں 10 روپے دوں گا، یا 100 روپے دوں گا، 1000 روپے دوں گا، یا تو اب ایسے شخص کے اوپر جو رقم واجب ہوگی اس کا مسجد میں ہی دینا ضروری نہیں ہے. وہ کسی بھی فقیر کو دے سکتا ہے، کسی بھی مدرسے میں دے سکتا ہے، کسی بھی مسکین کو دے سکتا ہے، کسی بھی فقیر شخص کی یا غریب شخص کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی شخص نے یہ نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنے محلے کی مسجد میں یا جامع مسجد میں یا فلاں مسجد میں جا کر یا مکہ میں جا کر 10 رکعت نمازیں پڑھوں گا، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مکہ جا کر پڑھے، وہ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. 10 رکعت صرف اس کے اوپر واجب ہوئی. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے یہ نظر مانی کہ میرا بھائی یا میرا بیٹا یا کوئی بھی ایسا شخص یا میرا شوہر یا میری بیوی جب وہ سیف گھر آ جائے گا تو ہم اتنے روپے خیرات کریں گے. اگر کسی شخص نے یہ نظر مانی اور پھر آنے سے پہلے ہی اس نے خیرات کر دیا تو آنے کے بعد پھر سے کرنا پڑے گا، کیونکہ نظر تو تب پوری ہوئی ہے نا، آنے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا تھا تو اس کی نظر نہیں پوری ہوتی، تو آنے کے بعد اس کو پھر سے کرنا پڑے گا. اس وجہ سے اگر کبھی نظر مانی ہو تو جب نظر پوری ہو جائے تبھی خیرات کریں. یہ نظر کا مسئلہ ہے، ورنہ صدقہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں برکت کے لیے بھی، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. کبھی بھی مصیبت آئے تو فوراً صدقہ کریں. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے یہ منت مانی کہ میں اگر فلاں کام ہو گیا تو میں ایک بڑا جانور جو قربانی کے وقت میں قربان کیا جاتا ہے، وہ ایک بڑا جانور اللہ کے راستے میں خیرات کروں گی، تو پھر اگر وہ جو ہے بڑا جانور نہیں مل رہا ہے تو اس کے اوپر 7 بکرے واجب ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی ہی قیمت کا کوئی بکرا لے کر صدقہ کر دیا جائے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو 1000 بار درود شریف کہ 1000 بار درود شریف پڑھیں گے، یا 2000 بار جو ہے کلمہ پڑھیں گے، یا 1,00,000 بار ایسا کریں گے، تو اس کے اوپر وہ کرنا واجب ہو گیا. منت ہو گئی تو اس کے اوپر اتنا پڑھنا واجب ہو گیا. اب اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. بعض لوگ جب منت ماننا ہوتا ہے تو اندھا دھن مان لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم کیسے کر پائیں گے. یہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر مصیبت آئی تھی تو آپ کو اتنا کام کرنا آسان لگ رہا تھا اور آپ کر بھی سکتے تھے. اس خطرناک مصیبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو آپ کر سکتے تھے، لیکن جب مصیبت ختم ہو گئی تو آپ نے اللہ کے معاملے کو ہلکے میں لے لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو جو اللہ اس مصیبت کو ہٹا سکتا ہے اس سے ڈر کے بھی رہنا چاہیے. اور اگر منت مانی ہے تو موت تک اس کو پوری کریں.
پوری کرنے کو ٹھان لے کہ میں پورا کروں گا. اگر کسی شخص نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا میرا کاروبار بہت اچھا ہو گیا تو میں مسجد کی فلاں ٹوٹی جو ٹوٹی ہوئی ہے یا مسجد کا فلاں کام جو ابھی نہیں ہوا ہے میں وہ کرواؤں گا، تو اس کی منت پوری نہیں ہوئی. اب اگر وہ چاہے کام اگر پورا ہو گیا اور اس کی جو مراد تھی وہ پوری ہو گئی، اب وہ چاہے تو وہ کام کروائے یا نہ کروائے، کیونکہ یہ عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے. ہاں، خیرات کرنا، صدقہ کرنا یہ تو ثواب کا کام ہے. مسجد میں امداد دی جاتی ہے. اللہ کے گھر کو خیرات سے نہیں بنایا جاتا، اللہ کے گھر کو مدد سے بنایا جاتا ہے. تو ہم سب کی مدد میں وہ چیز شامل ہوتی ہے جو ہم اللہ کے گھر کو بنانے میں خرچ کرتے ہیں.